پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے درمیان ڈیجیٹل ادائیگیوں میں جدت کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور چیئرمین پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کنیکٹیویٹی کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے، عوامی رسائی کے لیے، سیف ٹرانزیکشنز کے لیے، ادائیگیوں میں آسانی کے لیے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ ایم او یو سائن ہوا ہے، اب ایم او یو کے بعد آگے صورتحال کیسے بڑھتی ہے تو اس پر ہم نے ذرا سی بات کرنی ہے۔ تو ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر عمران بتادر، جو کہ آتھر ہیں ایک ڈیجیٹل پاکستان کے اور بہت زیادہ اس میں ایکٹیو بھی ہیں، ٹیک ایکسپرٹ بھی ہیں۔ عمران صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ رائز اینڈ شائن میں آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دس شو۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینکس الاٹ، تھینکس الاٹ۔ اچھا سر مجھے بتائیں کہ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کا یہ جو معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، یہ کیوں اتنا اہم ہے، ذرا اس سے متعلق لوگوں کو بتائیے۔ نہیں یہ بہت بڑا، یہ بہت اہم ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ میجر مائل سٹون ہے، ٹھیک ہے، بیکاز کہ وی آل یوز ٹو بیسیکلی ٹاک اباؤٹ ڈیجیٹل پاکستان، اور جب ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں تو امپلیمنٹیشن از آلسو ویری مچ امپورٹنٹ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر آپ یہ ایگریمنٹ جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ دیٹس گونا بی دا گیم چینجر فار پاکستان ایز ویل، کیونکہ اب ہم نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ نہیں صرف ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بزنس ایز ویل اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیجیٹل اکنامی ایز ویل۔ So I'm seeing lots of benefits over the years, ٹھیک ہے، اس particular MOU کے through۔ اور the good part is جو آپ لوگ سب نے نوٹس کی ہوگی کہ اس میں پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ، جس میں پرائم منسٹر صاحب موجود تھے، ایئر چیف صاحب موجود تھے، سب کے سب یہ اس کو اون کر رہے تھے۔ That's very much important. That's a very good signal that we have given. اچھا یعنی کیا تبدیلی کیا آئے گی؟ جیسے کوئی بزنس کر رہا ہے، انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہا ہے، کنیکٹیوٹی کی جو بات کی گئی، کیسے کنیکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں اس میں ہمارے پاس بہت سارے ایڈوانٹیجز آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ ایز فار ڈوئنگ بزنس جو ہے پاکستان میں وہ لیک کرتا ہے اور اسٹل لیک کرتا ہے، اس میں بہت سارے ایریاز آف امپروومنٹ ہے، اینڈ دس از ون آف دا وے کہ جس میں ہم پتہ چلا گلوبل فائنینشیل انکلوژن کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر میں آپ کو پاکستان کی اکنامی کی بات کروں تو ہماری اکنامی جو کمپلیٹلی بیسڈ کر رہی ہے ریمیٹنسز کے اوپر، تو کامن آدمی کو فائدہ ہوگا، یس کامن آدمی کے لیے بھی فائدہ ہوگا اگر ریمیٹنسز سینڈ کر رہا ہے، سو دیٹس گونا بی ایزی ایز ویل۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کیا اس میں ٹرانسپیرنسی نظر آئے گی، تو بالکل اس پروسیس کے اندر ٹرانسپیرنسی بھی ہوگی، بیکاز ناؤ وی آر سائننگ ود انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ایز ویل۔ پلس مجھے ایک اور میجر امپیکٹ نظر آتا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جابس بھی مجھے اس میں نظر آتی ہے۔ مجھے نظر آتا ہے کہ اپنا انفراسٹرکچر جو ہے، ناؤ وی نیڈ ٹو بیسیکلی چینج دیٹ ایز ویل۔ سو اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹاپ پہ ہمارا سائن اپ ہوا ہے، اور یہ ایونچولی جو ہے نا یہ ٹریکل ڈاؤن ہوگا ٹو دا بینکس اینڈ دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ایز ویل۔ اور اگر ایک بات میں یہاں پہ ساتھ ساتھ کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک میجر پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اوور 50%، اراؤنڈ 50% لوگ ان بینکڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فائنینشیل انکلوژن کے لیے بھی اس طرح کے ایم او یوز جو ہے نا یہ بڑے بینیفٹ دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ان بینک کا مطلب یہ ہے کہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے اگر ٹرانسفر بھی ہو رہا ہے فنڈ تو اس کی بھی روک تھام کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جی اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں ان بینک سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان میں اوور 50% لوگ ایسے ہیں جو ایڈلٹ پاپولیشن ہیں جن کے بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ تو امیجن کریں کہ یہ جس کنٹری میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 25 کروڑ کی جس کی آبادی ہے، تو کتنا بڑا فٹ پرنٹ موجود ہے۔ تو کل کو اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹارٹ اپس کے لیے اگر کوئی فائنینشیل انکلوژن کی بات کرتا ہے یا کوئی انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از دی لینڈ آف اپرچونٹیز اسپیسیفکلی ان دا ڈیجیٹل سائڈ ایز ویل۔ تو یہ بڑا انیشیٹو، بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ اور دیگر بہت سامنے پہلے بھی دیکھا کہ بہت سی ایسی باہر کی فرمز تھیں کہ پاکستان میں بزنس کرتے ہوئے، چاہے وہ گورنمنٹ کی سطح پر ہوں یا پھر وہ انڈیویجول سطح پر ہوں، تو وہ ذرا ریلکٹنٹ تھے، شاید انہی وجوہات کی بنا پر کہ ڈیجیٹلی ہم اتنا زیادہ ایڈوانسمنٹ ہمارے یہاں نہیں تھی۔ تو اس ہیڈ میں کتنا یہ بڑی اچیومنٹ آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ یہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ فار ایگزامپل ایک اسٹارٹ اپ ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے انویسٹمنٹ چاہیے، تو وہ انویسٹمنٹ جہاں سے مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اگر کوئی فارن کمپنیز ہیں تو وہ آپ کی کریڈینشلز دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی کنٹری کی کیا کریڈینشلز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہاں سے ایسوسیٹڈ ہیں۔ اگر میں آپ کو انڈیا کی ایگزامپل دوں تو انہوں نے یہ کام ہم سے کافی پہلے کیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ یونیفائڈ پیمنٹ کے سسٹمز وغیرہ چل رہے ہیں جو یو پی آئی ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تو اس کو بھی ایک اور اسٹیج پہ لے کر چل گئے ہیں جہاں پہ وہ عمان اور سری لنکا میں اس کو یوز کروا رہے ہیں۔
اپنے سسٹمز کو. So this is basically one of the way that we can also overlook کہ یار یہ دیکھیں یہ اچھا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. Now we are talking about the business, financial inclusions ہوگا, مجھے یہاں پہ انویسٹمنٹ نظر آتی ہے, مجھے یہاں پہ ایز فار ڈوئنگ بزنس نظر آتا ہے, مجھے یہاں پہ ایز فار ڈوئنگ بزنس اسپیسیفک فار دا ریمیٹنسز نظر آتا ہے. اچھا, اور سیکیورٹی پرسپیکٹیو سے اگر بات کریں ہم, کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں تو یہ بھی مسئلہ ہے نا, ہمارے ڈائنامکس اور ہے, ٹیرر فائنینسنگ کے مسئلے ہیں, پیرالل اکانومی کے مسئلے ہیں, وہ ایل گاٹن منی ہے جو کہ, تو کیا اس میدان میں بھی اگر ہم سوچیں تو کیا رجسٹر ہو جائے گی اکانومی اور یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم زیادہ بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیں گورنمنٹ کی اگر آپ نوٹس کریں کہ ایک بڑی کوشش یہی رہی ہے کہ یہاں پہ لوگ ریٹرنز فائل کریں, لوگ ڈاکومنٹ ہو. ایکچولی پاکستان کا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ہماری پیرالل اکنامی جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. پیرالل اکنامی کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ بینکنگ بھی یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور ساری کی ساری چیزیں وہ کیش پہ ہینڈل ہو رہی ہوتی ہیں. اب اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کی چیزیں اگر ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ لوگ ہمارے جو ہے وہ موو ہونا شروع ہوں گے فرام کیش ٹرانزیکشنز ٹو دی بینک ٹرانزیکشنز ایز ویل. اور جب آپ بینک ٹرانزیکشنز کے ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر ٹرانسپیرنسی والا فیکٹر آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی گڈ ول کا کمپوننٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. میں اکثر اسٹارٹ اپس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہوں یا میں بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یا یوتھ کے ساتھ جب بات کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کی ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو سم کائنڈ آف اسٹینڈنگ ایز ویل, اور پھر آپ بات کر سکتے ہیں انٹرنیشنل فورم ایز ویل کہ یو آر لوکنگ فار دیٹ کائنڈ آف فنڈنگ ٹو. اگر آپ اس کو کیش ٹرانزیکشن پیرالل اکنامی کے تھرو چلیں گے تو آپ کی کسی قسم کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو ویری گلیڈ کہ جی, اور یہ گیمبلنگ ایپس وغیرہ کے بڑے اسکینڈل چلے, اور تو اگر اس سے متعلق بات کریں تو ڈیجیٹل پاکستان کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں بھی ہم یعنی مانیٹر کر سکیں گے صورتحال کو, اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان پر بھی کوئی واچ ہوگا؟ دیکھیں اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, بیکاز کہ جب آپ گیمبلنگ کی ایپ یوز کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ اپنی کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ یا کوئی نہ کوئی آپ اپنی چیزوں کو یوز کر رہے ہیں, تو وہ لوگ تو میرے نزدیک آلریڈی بینک یوزرز ہیں اور وہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تو وہ دیٹس گونا بی ٹریسیبل. اور میں تو آئی مسٹ سے دیٹ کہ ہمارے پاس ہمارے سسٹمز کافی امپروو سسٹمز ہیں, اور اگر میں فائنینشیلس کی بات کروں, فن ٹیک کی بات کروں, تو ایز اے نیشن وی آر ڈوئنگ پریٹی ویل ایز ویل. یہاں سے آپ بیٹھ کے پوری دنیا میں پیمنٹس کر سکتے ہیں, اگر وہ گوگل کی پیمنٹ ہو یا آپ کے ایپل کی پیمنٹس ہو, تو وہ ساری کی ساری ٹرانزیکشنز آپ سیکیور ٹرانزیکشنز کر پا رہے ہیں, تو وچ از فینٹاسٹک, وہ ہمارا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اندر جو اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کہ میرا ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ اگر کہیں مس یوز ہوتا ہے تو دے آر پرووائڈنگ ویری گڈ سروسز ایز ویل. یو جسٹ نیڈ ٹو انفارم آن واٹ دے گونا ڈو, دے گونا بیسیکلی فگر آؤٹ دا ایز ویل, اور آپ کو وہ سارے فنڈ جو آپ کا یوز ہوتا ہے وہ ریفنڈ ہو جاتا ہے. سو دس از دا گڈ. اور یہ ڈائسپورا کے لیے کتنا فائدہ مند ہے جو باہر رہتے ہیں لوگ پاکستانی؟ ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ اگر میں کہوں گا تو سب سے نمبر 1 دیٹس گونا بی دا ریمیٹنسز, ان کو سب سے بڑا بینیفٹ ملے گا. نمبر 2 جو بینیفٹ ملے گا آپ کے اسٹارٹ اپس کو ملے گا. نمبر 3 آپ کے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کو ملے گا. تو یہ اسٹریٹ اوے مجھے ایڈوانٹیجز نظر آ رہے ہیں. اور انویسٹمنٹ کتنی بڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ ایف ڈی آئی سے متعلق ہم بہت بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آنی چاہیے, اس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں, ون ونڈو آپریشن ہو رہا ہے, تو اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جو یہ قدم ہے؟ دیکھیں اگر میں آپ کو آئی ٹی کی ایکسپورٹس کی بات کروں تو ایوری ایئر وی آر گروئنگ الحمدللہ, ٹھیک ہے. اب ہمارے ٹارگیٹ جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ دس ایئر انشاءاللہ وی گونا کراس $4 billion آلسو, ٹھیک ہے. تو دیٹس اے گڈ پارٹ ایز ویل کہ ہماری ایک اکنامی ہے, اور اس کا مجھے ایک بہت اچھی چیز نظر آتی ہے کہ یہ اکنامی کو سرو کرنے والے ایک میجر کمپوننٹ جو ہے وہ ہمارے فری لانسرز ہیں. تو اراؤنڈ $400 سے $500 ملین کا کام جو ہے نا وہ بچہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے کر رہا ہے, وہ ریموٹ جابس کے تھرو کر رہا ہے. سو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا خوشائن ہے, ٹھیک ہے, کہ اور ایونچولی جو ہے یہ بڑھنے کی ضرورت ہے, بیکاز کہ ہم اگر نیبرنگ کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو ان کی ایکسپورٹس ہم سے کہیں زیادہ ہے. میرا خیال ہے اراؤنڈ وہ $200 بلین کی بات کریں, بٹ دا پوائنٹ از کہ ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. سو اگر ڈائریکشن صحیح ہوگی اور ایک میسیجنگ جو ہو گئی ہے کہ ایز اے نیشن وی آر ریڈی فار بزنس, وی آر ریڈی فار انوویشن, اینڈ وی آر ریڈی فار فائنینشیل انکلوژن, اور جس کے لیے ٹرانسپیرنسی بہت شکریہ عمران بٹاور صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں.